لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز سامعین، محترم حاضرین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت پاکیزگی نماز کے لیے کنجی ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کے بغیر نماز بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طہارت پاکیزگی میں ایک بہت بڑا کام وضو کرنا بھی ہے۔ اس آیت کے اندر وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے وضو والے اعضاء قیامت والے دن چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ قیامت کے دن جو اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، ہاتھ دھویا جاتا ہے، بازو دھوئے جاتے ہیں، پاؤں دھویا جاتا ہے، اسی طرح سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو یہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا زیور وضو کے اعضاء تک ہوگا، جہاں تک وضو کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہاں تک اس کو زیور پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن مسلمان مومن کو جنت کے اندر زیور پہنایا جائے گا، جہاں تک ہاتھ کو پاؤں کو دھوتا ہے وہاں تک اس کے زیورات ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے وضو پر وضو کیا، طہارت پر وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ پہلے باوضو تھا، بشرطے کوئی نماز کوئی تلاوت کچھ نہ کچھ کر لیا ہو، اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ طہارت پر وضو کیا، باوضو آدمی پھر وضو کرتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مسلم شریف اور ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں، جس کے ساتھ خطائیں مٹتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت کے ساتھ وضو کرنا، کثرت کے ساتھ وضو کرنا، تکلیفیں برداشت کر کے، ٹھنڈا اور گرم پانی برداشت کر کے وضو کرنا، اور کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف قدم اٹھانا، مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ کام ایسے ہیں جن کے ساتھ خطائیں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوتا ہے۔ باوضو رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، جب مومن مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے دھونے کے ساتھ زبان سے، ناک سے، آنکھ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں، ہاتھ دھونے کے ساتھ وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو گناہ، چلنے سے جو گناہ ہوئے، پاؤں دھونے کے ساتھ وہ مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ صاف ہو جاتے ہیں، بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کو صاف کرنے کے لیے یہ وضو بڑا ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ وضو کے اندر 4 کام ایسے ہوتے ہیں جو فرض ہیں، ان کے بغیر وضو بالکل ناممکن ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے چہرے کا دھونا، چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ درمیان کا حصہ دھونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑی سی جگہ خشک اور سوکھی رہ گئی تو وضو بالکل نہیں ہوتا، دوبارہ کرنا پڑے گا، نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دوسرا کام ہے وضو کے اندر، دوسرا فرض ہے بازو کا دھونا، کوہنیوں سمیت بازو کا دھونا۔ یہ کوہنیوں سمیت بازو کا دھونا یہ فرض ہے۔ اگر بازو کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو بندے کا وضو بالکل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا کام ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی کے سامنے والے حصے سر کا مسح کیا، گویا چوتھائی کا مسح کیا، پورے سر کا مسح نہیں کیا، چوتھائی کا مسح کیا، پورے سر کا مسح نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھائی سر کا مسح کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چوتھائی کا مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر جلدی کے ساتھ وضو کیا، پاؤں کا کوئی حصہ ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی، تو اس بندہ کا وضو نہیں ہوتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی ہے، وَوَيْلٌ لِلْعِقَابِ، فرمایا ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو وضو کے اندر خشک رہ جاتی ہیں۔ وضو کے اندر ایڑیوں کا، وضو کے اندر پاؤں دھونے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر کسی عورت نے، کسی مرد نے ہاتھ کے اوپر یا جسم کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے، وضو کیا ہے، جب تک اس آٹے کو صاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا وضو نہیں ہوگا، اس وقت تک وضو مکمل نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی حکم کے اندر ناخن پالش بھی لیتے ہیں۔ اگر کسی عورت نے ناخن پالش لگا رکھی ہے، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، تو اس کا وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کو صاف نہ کیا جائے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کو صاف کرنے کے بغیر وضو اور غسل دونوں نہیں ہو سکتے۔ ایک اور مسئلہ، نماز کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، طواف کے لیے، اسی طرح قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کا وضو کے بغیر ادا کرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا، نماز جنازہ، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ، حیض نفاس والی عورت اور جنبی آدمی، جس بندے نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، وہ بندہ قرآن پاک کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح دوسری آسمانی کتابیں تورات، انجیل کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کو بھی وضو غسل کرنے کے بعد ہاتھ لگائے، بغیر وضو اور غسل کے ہاتھ نہ لگائے۔ اسلام کے اندر وضو کی بڑی اہمیت ہے۔ اکثر عبادات ایسی ہیں جو وضو کے اوپر مشروط ہیں، وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وضو کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں مگر وضو کا پتہ نہیں ہے، وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز مکمل نہیں ہوتی، وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نماز کو جاندار بنانے کے لیے نماز کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، ان میں سے وضو کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔